بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دو واقعات کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق کے قبول اسلام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، اسلام سے قبل حضرت ابوبکر صدیق کا شمار علاقہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔ یہاں قیام کے دوران ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں اور آپ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ سے چاند اور ایک ہاتھ سے سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قریب ہی ایک راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ اس راہب نے سارا خواب سن کر آپ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا نام ابوبکر ہے اور میں مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں۔ میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ راہب نے سوال کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تجارت کرتا ہوں۔ عیسائی راہب نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، مبارک ہو، نبی آخر الزماں حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور ان کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے۔ وہ آخری نبی ہیں۔ اگر یہ نبی پاک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور نہ کسی نبی کو پیدا فرماتا۔ وہ تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اے ابوبکر، تم ان کے دین میں شامل ہوگے اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ اے ابوبکر، میں نے اس نبی کی تعریف و توصیف تورات میں پڑھی ہے اور زبور و انجیل میں ان کا ذکر پڑھا ہے۔ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ میں مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان اور مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آج تم سے ساری حقیقت بیان کر دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو بے حد متاثر ہوئے اور دل پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں عشق نبی کا جذبہ بیدار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی خواہش میں شدت پیدا ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مکہ معظمہ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دل کو مسرت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابوبکر کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابوبکر تم آ گئے، جلدی کرو، کلمہ پڑھو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ملک شام میں جو خواب دیکھ کر آئے ہو اور راہب نے جو تعبیر بتائی ہے وہ میرا معجزہ ہی تو ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ سن کر پکار اٹھے، صدقتا یا رسول اللہ، سچ فرمایا ہے اللہ کے رسول آپ نے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور صحابیت کے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں ایک اور واقعہ کی روشنی میں آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک روز ایک درخت کے نیچے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ میری طرف اس قدر جھکی کہ میرے سر کے ساتھ آ لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ اس درخت سے میرے کان میں آواز سنائی دی کہ ایک پیغمبر فلاں وقت میں ظاہر ہوگا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے، تو دے چاہیے کہ ان میں سب سے نیک بخت بنو۔ میں نے اس سے کہا کہ وضاحت سے بیان کر کہ وہ پیغمبر کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا، وہ میرا دوست، حبیب اور ساتھی ہے۔ میں نے اس درخت سے وعدہ لیا کہ جب وہ مبعوث ہوں مجھے خوشخبری دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس درخت سے آواز آئی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، مستعد ہو جا اور کوشش کر، کیونکہ اس کی طرف وحی آ گئی ہے۔ مجھے رب موسیٰ کی قسم کہ کوئی تجھ سے سبقت نہیں لے جائے گا۔ جب صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، میں تجھے خدا اور رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے قول کی تصدیق کی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق صحابیت کے مرتبے پر داخل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں ہمیشہ رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اعلیٰ اور رفع مقام عطا کیا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھے واقعات حضرت ابوبکر صدیق کے قبول اسلام کے حوالہ سے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔